ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بزنس چالو کرے تو فائدہ ہی ہوگا، جتنے زیادہ لائن لگی گئی تو کم ہو جائے گا۔ اسی کو تو اس کی فکر کیجیے گا۔ بنانے اوپر کہیں سے پرانا فین تھا لوٹا نیچے تو نیا لگا دیا، کل نیا رکھا تھا بدل دیجیے نیا بتا دیجیے گا۔ کس کا پرانا ہو تو یہاں کا پرانا لگا دیجیے۔ پہلے واپس تھا رکھے تھے کیا نکال دی سو اپنے سے نا بیٹا سو اپنے چوبے نا وہ نکال دی اور کیا پرانا ہے شام میں کیا مصروفیت ہے کیا مصروفیت ہے بستی کے بچوں کو کچھ پڑھنا کرنا ہو سکتا تھا کھانا تو بہت سارا ہے سب شام کے اوقات میں کوئی کھانے جانا ہے کلاس کرنا ہے کوئی بہت مصروفیت ہے بات الگ بستی میں پہلے ہی مطلب چلتا تھا سب بڑھ جا رہا کوئی کام نہیں پڑ رہا افراد بڑھ رکھا کہانیاں سناؤ بولے دیتا ناظرہ کے بچوں میں نصیحت کی بات ہر 2 دن میں ہوتی بولے ہو رہی ہو باقاعدہ ہو رہی باقاعدہ ہو رہی ہفتے نہیں پڑتا اس میں نہ لگے کون لے کے بیٹھا عنوان کے مطابق لے کے بیٹھا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے معاشرے میں نکاح کے موقع پر گویا رسم ہی بن چکی ہے، یہ لائٹ ڈالنا ہے تو ڈالنے اوپر منگنی کا کیا جانا۔ اسلام میں نکاح صرف ایجاب اور قبول کا نام ہے، 2 گواہوں کا نام ہے، ولیمے کا نام ہے اور مسجد میں خطبہ نکاح کے پڑھائے جانے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ منگنی کا ایسا بوجھ اور اتنے لمبے اخراجات کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ منگنی کا مطلب ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے
کہ کارروائی کے ذریعے سے لڑکے اور لڑکی کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، سلیکشن کر لیا جاتا ہے، اور جب مرحلوں سے گزرنے کے بعد معاملہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اب ہمیں یہ لڑکی کرنا ہی ہے اور اس لڑکے کو داماد بنانا ہی ہے، تو تب منگنی کے نام پر ایک مجلس، ایک تقریب اور فنکشن منعقد کیا جاتا ہے، فنکشن رکھا جاتا ہے۔ ضرور لڑکی کو دیکھا جائے، لیکن دیکھے بھلے خاندان میں کیا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے اور تجربے کی بات لکھی ہے کہ بہتر ہے دیکھے بھلے خاندان میں نکاح کیا جائے۔ جس لڑکے کے بچپن کو، جوانی کو، جس لڑکی کے نشو نما کے دور کو ہم نے دیکھا ہے آس پاس اور اڑوس پڑوس میں، اور بایو ڈاٹا کا آج کل رواج ہے، اسم نویسی کا آج کل رواج ہے، کاغذ میں لڑکے اور لڑکی سے متعلق ضروری معلومات لکھ دیے جاتے ہیں، لڑکی کی پڑھائی، خاندان، ددیال اور ننیال، چچا ماموں اور پتہ بستی سب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس بایو ڈاٹا کی روشنی میں بھی آدمی بڑی حد تک فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس لڑکے اور لڑکی میں مناسبت اور میچنگ، برابری اور کفاءت، نبھاؤ اور گھر کی آبادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھا بھلا خاندان ہو، جانا پہچانا خاندان ہو، بایو ڈاٹا کے ذریعے سے ساٹھ قائم کر لے، اور اس کے بعد اگر کاغذی تصویر کے بجائے پوری احتیاط کے ساتھ اگر لڑکی کی تصویر بھی دی جاتی ہے صرف متعلقہ لوگوں کو، اس کے غلط استعمال کا اندیشہ نہ ہو، اس کو غلط طریقے سے ایڈٹ کر کے بلیک میلنگ کا آج کل جو طریقہ چل رہا ہے، ایسی کوئی حرکت اور چھیڑ چھاڑ نہ ہونے پائے لڑکی کی تصویر کے ساتھ۔ ڈیجیٹل تصویر اس طور پر اگر دی جاتی ہے کہ لڑکی کی جیسی صورتحال ہو، جیسی رنگت ہو، ویسے ہی اس کو پیش کیا جائے، انتہائی میک اپ اور حقیقی صورتحال کو ڈھانپ دینا، دھوکہ دہی کی کوشش، یہ بہت بڑی ناسمجھی ہے۔ دھوکہ کبھی باقی نہیں رہتا ہے۔ دریافتی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی اڑوس پڑوس کے لوگوں سے پوچھ لے، جس مدرسے میں، جس کالج میں، جس ہاسٹل میں اس لڑکے یا لڑکی نے پڑھا ہے، اخلاق تعلقات کے سلسلے میں اندازہ لیا جا سکتا ہے۔ اجتماعات میں شرکت کیا کرتی تھی، دینی مجلسوں صحبتوں میں آیا کرتی تھی، وہ لڑکی یا لڑکا تو علاقے کے علماء اور علاقے کے امام صاحب کو بھی ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس لڑکے کی یا اس لڑکی کی
اخلاقی سطح کیا ہے، تربیتی سطح کیا ہے۔ لڑکی کو دیکھنے کے لیے اس کی ماں کا کردار، لڑکے کو دیکھنے کے لیے اس کے ماں باپ کا کردار، دونوں کے کردار سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی کیسے ہو سکتی ہے، یہ لڑکا کیسا ہو سکتا ہے، ان کے ماں باپ کا کیریکٹر کیا رہا، ان کی ازدواجی زندگی کیسے جڑی ہوئی رہی، ان کے بھائی اور بہنوں نے جن گھروں میں نکاح کیا ہے وہ گھر آباد ہوئے ہیں یا وہ گھر ویران ہوئے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں اس کو بھی اندازے کے لیے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے یا فلانے اللہ والے سے تعلق ہے، اس لیے امید ہے کہ صلاح اور تقوی ہوگا، امید ہے کہ کسی کی تو مان کر چل رہا ہوگا، لیکن محض اس لیے کہ وہ مفتی صاحب کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، محض اس لیے کہ وہ تبلیغی جماعت یا فلانی دینی جماعت کے ذمہ دار کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ سن کر آنکھ بند کر کے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ باپ کسی اور طرف ہو، بیٹی اور بیٹا کسی اور طرف ہو۔ ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ جمال الرحمن کی بیٹی سے بھی نکاح کرنا ہو تو دریافتی کر لو، اطمینان ہو جانا چاہیے۔ حسن بصری کو نہیں دیکھا جاتا، رابعہ بصریہ کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان گھر آباد ہو جائے، دونوں کے درمیان 100% موافقت نہیں، 100% موافقت کے تو کوئی نہیں ملیں گے، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، لیکن دونوں خاندانوں اور مزاجوں میں جوڑ بیٹھ سکتا ہو۔ کامیاب ازدواجی زندگی تو صبر اور برداشت سے ہی چلتی ہے، دونوں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ساتھ میں رہتے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی حماقت ہے کہ آدمی اس تلاش میں بیٹھ جائے کہ مجھے 100% ایک مزاج کی بیوی، 100% ایک مزاج کا شوہر مل جائے۔ اس زمانے میں رشتوں کے نہ ملنے کی وجہ ہمارے نامعقول قسم کے معیارات بھی ہیں، ناممکن قسم کے معیارات بھی ہیں، جس کا زمینی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، خیالی دنیا میں تو کچھ ہو سکتا ہے۔ خوابوں کا شہزادہ، خوابوں کی شہزادی تو سوچی جا سکتی ہے، لیکن بیداری میں اور زمینی سطح پر وہ چیز ممکن نہیں ہے۔ جیسے لڑکے کے بارے میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ذاتی مکان کا مالک ہو، ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ کا ذاتی مکان ہو تو لڑکی کے لیے دشواری نہیں ہوگی، لیکن دنیا بھر میں کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ ذاتی مکان کے مالک ہیں؟ اور اگر بیٹا ذاتی مکان کا مالک، آدمی ذاتی مکان کب بنا پاتا ہے؟ ابھی تو اس لڑکی کی پڑھائی ختم ہوئی ہے، ابھی تو وہ ملازمت پر چڑھا ہے یا نہیں چڑھا ہے، ہم لڑکے کو دیکھ رہے ہیں یا بوڑھے کو تلاش کر رہے ہیں؟ لڑکی کے سلسلے میں یہ دیکھا جاتا ہے، عام طور پر زیادہ پیمانے لڑکی کے لیے طے کیے جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، لڑکے کے لیے پیمانے ضروری بھی نہیں دیکھے جاتے، اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے؟ واقعی یہ غیرت مند اپنی کمائی کے سلسلے میں ہے یا نہیں ہے؟
یہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں پختگی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ یہ تو دیکھتے ہیں کہ لڑکی گھر کی کام کاج کی ماہر ہے یا نہیں، لیکن لڑکے کا غصہ لگام والا ہے یا نہیں ہے؟ لڑکی کو جب دیکھا جائے تو لڑکا جیسا بھی رنگ کا ہو، جیسی بھی پڑھائی کا ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، کم عمر ہو۔ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ جب کوئی آدمی زیادہ پڑھا ہوا ہوگا تو اس کی عمر کیسے کم ہوگی؟ انجینئرنگ، MBBS، عالمہ مفتیہ کرتے ہوئے اگر معتدل رفتار سے چلی ہو تو 22-23 سال کی عمر تو ہو جائے گی۔ شہروں میں 22-23 سال کی عمر چھوٹی سمجھی جاتی ہے، دیہاتوں میں 22-23 سال کی عمر زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ لڑکی پڑھی لکھی بھی ہو، گھر کی کام کاج کی ماہر بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب زیادہ پڑھی لکھی بچیاں ہوتی ہیں تو نرسری سے لے کر انجینئرنگ تک پڑھائی کا بوجھ عام طور پر اتنا رہتا ہے کہ وہ گھریلو کام کاج میں دلچسپی نہیں لے پاتی ہے۔ لوگ یہ پیمانے دیکھتے ہیں شہر میں ہو، اور اگر حرص بھی ہے، دولت کی ہوس بھی ہے، تو آدمی یہ بھی دیکھتا ہے کہ جوڑے کی رقم بڑی دینے والے ہوں، میراث کا تنہا میں حقدار بن جاؤں، اور سکھ دکھ میں سسرال والے نبھا لیتے ہوں۔ اور اتنی انتہائی بے شرمی کی مثالیں بھی ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہو تو ہمارے بیٹے کو 18 لاکھ روپے دے کر آسٹریلیا بھیجا دیجئے، آپ ہی کی بیٹی تو خوش رہے گی، سعودیہ کا ویزا نکلوا کر دے دیجئے، تھوڑا سا فائنینشیل سیٹ اپ ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ مہذب انداز میں مطالبے رکھ لیے جاتے ہیں کہ بچہ کوشش کے باوجود کاروبار کر نہیں پا رہا ہے، آپ بچے کو کاروبار لگا کر دے دیں۔ تعجب ہوتا ہے، مائیں اس قسم کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ موضوع الگ ہے، بہت بڑا ہے، کہ جب یہ ماں اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہے تو بھیگی بلی بن جاتی ہے، بیٹے کی شادی کرتی ہے تو شیر بن جاتی ہے۔ جب خود اس ماں کا نکاح ہو رہا تھا تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے باپ کی رات کی بے چینیاں، اور اس ماں نے دیکھا کہ باپ نے اپنے گھر کو بیچا ہے بیٹی کا گھر آباد کرنے کے لیے، لیکن جب یہی ماں اپنے بیٹے کا نکاح کرتی ہے تو اسی گندی، گھٹیا، لالچی والی ذہنیت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ کب تک یہ رسمیں باقی رہیں گی؟ ایسا ہو گیا کہ عمر ڈھلتی ہے تو لوگوں کے کنڈیشنز کم ہوتے ہیں، نصیحت سے ماننے والے کم ہوتے ہیں، حالات اور حوادث سے ماننے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ کتابوں میں لطیفہ لکھا ہوا ہے، ایک صاحب سے پوچھا گیا آپ کو بیوی کیسے چاہیے، تو انہوں نے وہی پیمانے بتائے، بہت خوبصورت اور بہت پڑھے لکھے، بہت جہیز، ہائٹ میں برابر، گھر کے کام کاج کی ماہر۔ تو انہوں نے جواب میں کہا یہ تو بنی اسرائیل کی گائے کی طرح ہو گیا، جو سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے جس کا تذکرہ کیا۔ کیسے ملے گی؟ 40 سال کی عمر ہو گئی، رشتے دیکھتے دیکھتے 28 سال کی عمر ہو گئی، مائیں ہیں کہ بچوں کو بوڑھا کرنے کے لیے تیار، لڑکیوں کو بوڑھا کرنے کے لیے تیار۔
اللہ نہ کرے اگر کسی کا دوسرا نکاح ہے لڑکی کا لڑکے کا، عجیب بات ہے، تنہائیاں چبھ رہی ہے، جوانی کے جذبات کا خون ہو رہا ہے، بیٹی کا حسن ڈھل رہا ہے، بچے کی تنہائیاں ناپاک ہو رہی ہیں، فتنے ابل کر آ رہے ہیں، لیکن اس لڑکے یا لڑکی کے دوسرے نکاح کے لیے بھی بہت کم وہ لوگ ہیں جو اپنے کنڈیشنز کم کرتے ہوں۔ 10 چیزیں تھی، چلیے بچی کی عمر ڈھل رہی ہے، 5 چیزوں پر ہم راضی ہو جائیں گے۔ ایک عجیب بات معاشرے میں یہ ہے، لڑکا تو بے دین ہوتا ہے، لڑکی کو دیندار چاہتا ہے۔ میری داڑھی نہیں ہے لیکن مجھے پردے والی چاہیے، تو پردے والی بے داڑھی والی کے پاس کیسے آئے گی؟ داڑھی پورا دین نہیں ہے، داڑھی میں ہی دین نہیں ہے، لیکن داڑھی بھی دین میں سے ہے، اور داڑھی ایک علامت ہے مرد کے شریعت کے احترام کرنے اور کچھ شریعت پر استقامت کی۔ تو لڑکا یہ چاہتا ہے کہ مجھے دیندار لڑکیاں مل جائے۔ دیندار لڑکیاں تمہارے ساتھ کیسے رہیں گی، اور اس کا دین کیسے باقی رہے گا بے دین گھر میں آنے کے بعد؟ اور بہت ساری لڑکیاں ہیں جو اپنی کمیاں نہیں دیکھتی ہیں، دنیا والے رنگت کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں۔ زندگی رنگت سے تو نہیں چلتی، صورت سے تو نہیں چلتی، سیرت سے چلتی ہے، اور حقیقی کمال لڑکے اور لڑکی کا سیرت ہی ہے۔ معمولی سی پھنسیاں حسن کو ختم کر دے گی، دنیا کے حالات تنخواہ کو گھٹا دیں گے بڑھا دیں گے۔ تقوی اصل بنیاد ہے، ہر ایک کو متقی ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، تقوی اپنے اندر بھی لانے کی کوشش ہو، اور آنے والے مرد اور آنے والی عورت میں بھی دین والی زندگی لانے کی کوشش ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندھا دھن کہیں سے بھی باندھ دیا جائے۔ شادی.com مشاتائیں ہوتی ہیں رشتہ لگانے والی، مشاتاؤں کا سہارا لیا جا سکتا ہے اس زمانے میں، اخبار میں اعلان ڈالا جا سکتا ہے اس زمانے میں، لیکن دریافتی کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ قریبی خاندانوں میں نکاح کرنا نہیں چاہتے اس لیے کہ کمیوں سے واقف ہیں، دور کے ڈھول سہانے۔ آدمی دور خاندان میں نکاح کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ وہاں کے نقائص اسے پتہ نہیں ہے، معائب پتہ نہیں ہے، وہاں کے مائنس پوائنٹ کا اسے پتہ نہیں ہے، ویک پوائنٹس کا پتہ نہیں ہے، اور آسانی سے پتہ لگانا بھی مشکل ہے۔ تو لوگ اس زمانے کے اندر قریبی خاندان میں نکاح کرنے سے اس لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ اپنی حیثیت کو یاد رکھتے ہوئے رشتہ دیکھیے۔ آدمی لنگور ہوتا ہے، حور کو دیکھنا چاہتا ہے، آدمی جھوپڑ پٹیوں میں رہتا ہے، محلات کے خواب دیکھتا ہے، زندگی نہیں نبھائی جا سکے گی، موافقت نہیں ہو سکے گی۔ وہاں نوکرانیاں تھی، یہاں نوکرانی نہیں ہے، وہاں بڑے آٹومیٹک مشین تھے، یہاں پر آٹومیٹک مشین نہیں ہے، فرق ہو جاتا ہے۔ آنے والا آنے والی اتنی ہی مشقت اٹھا سکتی ہے جتنا اس نے شادی سے پہلے اپنے گھر میں اٹھایا تھا۔ اس بات کو بہت ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے خاندان کے ذمہ داروں کو۔ شہروں کی زندگی اتنی احمقانہ ہو چکی ہے کہ 18-19 سال کی عمر میں نکاح کے لیے رشتے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ابھی تو میری بیٹی کی عمر ہی کیا ہے، حالانکہ اس زمانے میں لڑکا اور لڑکی 13-14 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں،
اور بلوغ کی نفسیات اور بڑے عمر کے احساسات اس فتنے کے دور میں 8-9 سال سے ہی پنپنے لگ جاتے ہیں۔ اب ہم 18-19 سال کی عمر سے بھی رشتہ دیکھنا نہیں چاہتے، آنے والوں کو منع کر دیتے ہیں، اچھے اچھے رشتوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ 21 سال کی عمر میں دیکھنا شروع کیا، 22 سال کی عمر میں دیکھنا شروع کیا، اچھے اچھے رشتوں کو ٹھکرا دیا۔ بعد میں سے جب رشتے نہیں ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کسی نے کرا دیا ہے، اور ہر آدمی کہتا ہے کہ عجیب بات ہے، لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بس ہونے ہی والا تھا، انکار کر دیا لوگوں نے، کسی نے نہیں کرایا، کوئی شیطانی اثر نہیں ہے، ہماری ظالم روایات ہے، ظالم رسومات ہے، ہماری بیوقوفانہ ذہنیت ہے، ہمارے ناممکن قسم کے پیمانے ہیں جو ہمارے بچے اور بچیوں کو بٹھائے جا رہے ہیں۔ معاشرے میں صرف لڑکیاں بیٹھی ہوئی نہیں ہیں، لڑکے بھی بن نکاح کے اپنی عمر گناہوں کے اندر ضائع کرتے جا رہے ہیں، وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ لڑکے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، لڑکی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے زمانے میں شادی جنازے میں لوگ ہفتوں مہینوں پہلے آ جاتے، ہفتوں مہینوں تک رہتے، ایک ساتھ چاول چنے جاتے، ادرک لہسن پیسا جاتا، کھانے بنائے جاتے، گوشت کاٹا جاتا، خوشیاں بانٹ لی جاتی، صدمے تقسیم کر لیے جاتے، ایک دوسرے کے بچوں کو بچیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع مل جاتا، کون سا لڑکا کیسے مزاج کا ہے، کون سی لڑکی کتنی محنتی ہے۔ لیکن اب رشتہ داریوں میں ملاقات بھی ختم ہو گئی، رشتے سکڑتے چلے گئے، اور ہم رشتے کی تلاش کے لیے وقت دینا نہیں چاہتے، اور معاشرے میں رشتہ لائے جانے پر کمی نکالنے والے، نقص نکالنے والے زیادہ ہیں، رشتہ لانے والے کم ہیں۔ طلاق دینے کا مشورہ دینے والے بہت ہیں، دوسرے نکاح پر ہمت بڑھانے والے کم ہیں۔ رشتہ لایا گیا، بہن کہہ دیتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، فلانا کہہ دیتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، دادی کہہ دیتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ رشتے لانے والے تھک جاتے ہیں، لانے والا ہمدردی سے لاتا ہے، دریافتی کر کے لاتا ہے، جس کو لا کر دیتا ہے وہ نہ دریافتی کے لیے وقت دیتا ہے، نہ ہی سوچنے کے لیے وقت لیتا ہے، اور فوراً اس رشتے کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، تو رشتے لانے والے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اور لڑکی کو دیکھنا جائز ہے، مستحب ہے کہ دیکھا جائے، اور لڑکی کے لیے بھی کوئی حیا کے خلاف نہیں ہے کہ لڑکے کو دیکھے۔ یہ معاشرے کی بے اعتدالی ہے، لڑکے سے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے لڑکی کو دیکھا نہیں دیکھا، اور لڑکے کو کہا بھی جاتا ہے کہ دیکھ لو، لیکن لڑکی سے پوچھا نہیں جاتا ہے کہ تمہیں لڑکا پسند ہے یا نہیں ہے۔ پیمانے صحیح ہونے چاہیے، محض ظاہری رنگت کو اہمیت نہیں دینا چاہیے، اور حقیقی جو خوبیاں، کمالات، ڈگریاں، ہنر جو ہیں وہ بتلا دیے جانا چاہیے، لیکن لڑکی کو بھی اتنا نہ دبایا جائے، بچوں کی بھی رائے لی جائے، خاندان کے سرپرست صاف پوچھ لیں، اس زمانے کے اندر صاف پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کی نظر میں کوئی مناسب رشتہ ہو، لڑکا یا لڑکی ہو تو بتا دیجئے۔ پتا چلا کہ لڑکے یا لڑکی کے ذہن و دماغ پر کوئی اور سوار ہے اور ہم رشتے دیکھ رہے ہیں،
پہلے جہاں یہ لڑکے یا لڑکی کا تعلق تھا، افیئرس تھے، تعلقات تھے، محبتیں تھی، اس کو ختم کرے بغیر، اس معاملے کے تصفیے کے بغیر مجبور کیا جاتا ہے کہ جہاں ہم نے دیکھا ہے وہاں نکاح کر لو۔ یہ غلط حرکت ہے، آنے والے لڑکے یا لڑکی کے ساتھ کھلواڑ ہے، دل کا وہ کانٹا نکل جانا چاہیے اور دل کا وہ جھکاؤ کسی اور کی طرف ختم ہو جانا چاہیے، اس کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے لڑکے یا لڑکی کی۔ اور بہت سی مرتبہ وہ چاہتے ہیں کہ جہاں حلال طریقے سے بڑوں کے مشورے سے نکاح ہو رہا ہے میرا دل وہیں پر آ جائے اور جس طرح پہلے تھا وہ ختم ہو جائے۔ وہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ قرآن کی اس آیت کا ورد کرے 13 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس ناجائز تعلق کو دل سے مٹا دیں گے۔ یا مقلب القلوب کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس ناجائز محبت کو دل سے ہٹا دیں گے اگر آدمی اسے ہٹانا چاہتا ہو، اگر آدمی اپنے دل کو پاک کرنا چاہتا ہو اور آدمی پاکیزہ زندگی گزارنے کی طرف آنا چاہتا ہو۔ کسان بیج ڈالنے سے پہلے زمین دیکھتا ہے، سمجھدار مرد پاکیزہ نسل سے پہلے بیوی کو دیکھتا ہے، سمجھدار عورت پاکیزہ نسل سے پہلے پاکیزہ مرد کو دیکھتی ہے کہ میرے مرد کے اندر ہونے والے کچھ اسلام، شریعت، تقوی، طہارت، مسجد، مدرسہ، دعوت، صحبت ہے یا نہیں ہے۔ چچازاد بھائیوں کا دیکھنا عیب نہیں ہے، جو دلہا بن رہا ہے اس کا دیکھنا عیب سمجھتے ہیں لوگ، اس کا دیکھنا عیب نہیں ہے، دلہے کو دکھایا جائے۔ اجنبی عورتوں کا دیکھنا عیب نہیں ہے، بیوی دیکھے تو اس کا عیب ہے، دکھایا جانا چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں دونوں واقعات ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک جگہ پر نکاح کا ارادہ ہوا تو نکاح کے ارادے کے بعد میں نے اس لڑکی کو باغ میں کھیلتا ہوا چھپ کر دیکھ لیا، اطمینان ہو گیا کہ مجھے یہاں پر نکاح کرنا ہے۔ رؤیت ثابت ہے، اراءت بھی ثابت ہے، دکھلانا بھی ثابت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میرا فلانی جگہ پر نکاح ہونے والا ہے۔ آقا نے فرمایا کیا تم نے دیکھ لیا؟ نہیں دیکھا ہے، جاؤ دیکھ آؤ۔ فَإِنَّهُ أَحْرَى فَانظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يُودَمَ بَيْنَكُمَا۔ اس دیکھنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم میں اور اس لڑکی میں محبت پیدا کر دیں گے۔ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَنظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ۔ دکھانے کا طریقہ معاشرے کے اندر ہے، ایک حال میں لڑکی کو ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا، دوسری کرسی پر فاصلے پر لڑکے کو بٹھا دیا گیا، چہرہ، ہاتھ، پیر مرد دیکھ سکتا ہے جس لڑکی سے نکاح کا ارادہ ہو، لیکن ان اسٹیجز سے گزر جانا چاہیے تاکہ آخری مرتبہ دیکھنے کے بعد انکار کرنے کی گنجائش کم سے کم رہے، لڑکی کا دل نہ ٹوٹے، وقت ضائع نہ ہو، ہائے نہ لگ جائے۔ پہلے ہی مرحلے میں آدمی دیکھنے کے لیے نہ پہنچ جائے۔ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ایک لشکر کو لے کر جاتے ہیں، بے شرم فوج کو لے کر جاتے ہیں، چچیاں ہیں، خالائیں ہیں، اور پھر کھانا اچھا بنانا پڑے گا، اسنیکس مہنگے منگوانے پڑیں گے، 2500 سے لے کر 5000 تک کا خرچ کرنا پڑے گا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حرام ہے۔ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس من،
مسلمان کا مال خوشدلی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ ایک لڑکی کا باپ ہر مرتبہ رشتہ دکھلانے پر 5,000 کا بوجھ، 2,500 کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ چائے پی لیجئے بس کافی ہے۔ ایک ملاقات میں آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ خاندان کیسا ہے؟ ایک بیٹھک کی ملاقات میں لوگ پوری نسل کو ناپنا چاہتے ہیں، پورے خاندان کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے صحیح بات نہیں کی، ان کے بیٹے نے توجہ نہیں دی، فلانے نے دروازے تک نہیں چھوڑا، انہوں نے کھانے پر پوچھا بھی نہیں۔ ارے بھائی، آپ جب دیکھنے کے لیے گئے تھے، ہو سکتا ہے وہ کسی صدمے میں ہو، کسی بیماری میں ہو، انتظام کا اتنا سلیقہ نہ ہو، گھر کی پہلی شادی ہو، حسن زن کا کوئی تو پہلو ہونا چاہیے، لیکن نہیں، بدگمانی کے معمولی سے معمولی شوشے کو اہمیت دے کر رشتے کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ کھانے کا بوجھ مت ڈالیے، چائے پانی کے اوپر رخصت ہو جائیے، اس رواج کو ختم کیجئے، ضروری افراد کو لے جائیے، گھر کا امیر ہو بس کافی ہے۔ اب جب بات طے ہو جاتی ہے، مشورے ہو جاتے ہیں، واضح جواب دینا چاہیے، ہمیں نکاح کرنے کا ارادہ ہے، نہیں ہے، کمی مت نکالیے۔ بچی تو پسند تھی لیکن بال چھوٹے تھے، بچہ تو پسند تھا لیکن اس کے پاس فلانی ڈگری کی کمی تھی۔ آپ کو جب نکاح کرنا نہیں ہے وہاں پر تو صاف کہہ دیجئے کہ ہمیں ارادہ نہیں بن رہا ہے، ہمارے حساب سے موافقت نظر نہیں آ رہی ہے، ہمارا لڑکا یا لڑکی آپ کے لائق محسوس نہیں ہو رہی ہے، دونوں کے اندر جوڑ پیدا ہونے کی امید محسوس نہیں ہو رہی ہے، اس طرح کی کوئی بات بول کر معذرت کی جا سکتی ہے۔ کرٹیسائز تو مت کیجیے، معذوری کی وجہ سے ہم نے انکار کر دیا، تنخواہ کم ہے اس لیے انکار کر دیا، باہر نہیں جاتا ہے اس لیے ہم نے انکار کر دیا۔ ہر خاندان کے الگ الگ ویلیوز ہوتے ہیں، ہر آدمی کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے۔ انکار کرنا ہے فوراً انکار کر دیجئے، ہاں بولنا ہے ہاں بول دیجئے، ہاں ہم تیار ہیں فوراً۔ لیکن لوگ اطلاع دینے میں بھی جلدی نہیں کرتے ہیں، سامنے والا امید لگا کر بیٹھا ہے، اور امید بھی عذاب ہے زندگی میں، اس وجہ سے اطلاع دے دیں، سامنے والے کو زیادہ شش و پنج میں نہ رکھیں، شک اور تردد میں نہ رکھیں، انتظار کی مشقت اور کلفت میں نہ رکھیں، فوراً اطلاع دے دیں۔ جب طے کیا گیا سوچ سمجھ کر، تو پھر آدمی اپنے وعدے کو پورا کرے۔ منگنی کرنا یا بیٹھک کرنا ایک وعدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا، فرمایا کہ میری بچی کا نکاح فلانے سے کر دینا، کیونکہ میں نے اس سے وعدے جیسی بات کی تھی، واضح طور پر وعدہ نہیں کیا تھا، وعدے جیسی بات کی تھی، میں ایک سلس نفاق پر مرنا نہیں چاہتا۔ وعدے کی پاسداری، وعدے کو پورا کرنا ایمان والے کی علامت ہے۔ بہت ہی ناگزیر مجبوری میں کوئی ایسی بات سامنے آ گئی کہ جس سے نکاح کو انکار کرنا پڑ رہا ہے، تو انکار کر دیجئے، بہتر ہے۔ نکاح کرنے کے بعد خلا کے مقابلے میں، نکاح کرنے کے بعد طلاق کے مقابلے میں اب بہتر ہے کہ انکار کر دیا جائے۔ ماں باپ نہیں سن رہے ہیں، ہزار سمجھانے کے باوجود بھی معقول وجوہات سے کہ میں وہاں پر نکاح کرنا نہیں چاہتا، نہیں چاہتی، اور
شرعی حدود میں ہزار اپنے دل کو سمجھانے کے باوجود بھی وہاں سے جوڑ کی امید محسوس نہیں ہو رہی ہے، لڑکا لڑکی سے صاف کہہ دے ہم آپ سے نکاح کرنا نہیں چاہتے ہیں، لڑکا لڑکی سے کہہ دے صاف طور پر کہ ہم آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں، زبردستی کروانا، پتا چلا کہ نکاح سے ایک دن پہلے بھاگ گئے، لڑکا بھاگ گیا، لڑکی بھاگ گئی، یہ غلط طریقے ہیں۔ ماں جانتی ہے کہ میرے بیٹے کا رجحان کسی اور طرف ہے، بہن جانتی ہے کہ میری بہن کا رجحان کسی اور طرف ہے، لیکن ان ساری کاروائیوں کے موقع پر یہ حقیقتیں بیچارے باپ سے چھپائی جاتی ہے، آنے والے خاندان سے چھپائی جاتی ہے، اور آنے والے کو اس کے جان مال وقت کو برباد کر دیا جاتا ہے، اس کو خواب دکھلا کر اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا جاتا ہے۔ بیوی شوہر میں جھگڑا ہے، بیوی کہتی ہے کہ رشتہ میرے بھائی بہن سے ہی ہو، اور شوہر کہتا ہے کہ رشتہ میرے بھائی بہن کے بچوں سے ہو، بیوی کہتی ہے میرے بھائی بہن کے بچوں سے ہو، یہ چچا زاد بھائی بہنوں کو لانا چاہتا ہے، وہ ماموں زاد بھائی بہنوں کو لانا چاہتی ہے، یہ پھوپا زاد کو لانا چاہتی ہے، وہ خالہ زاد کو لانا چاہتی ہے۔ یہ بھی ایک معاشرے کے اندر ماں باپ کا داخلی انتشار بچوں کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے، ان کا بکھرنا بچوں کو بکھیر چکا ہے۔ قریبی خاندان میں جینیٹک سائنس معلوم کر لینا چاہیے، بعض رشتوں میں معذور بچے پیدا ہوتے ہیں تو بطور احتیاط کے جینیٹک سائنس کے اصول کی رعایت کی جا سکتی ہے، کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خالہ انکار کر دے، چچی انکار کر دے تو لوگ اس کو بہت برا مان جاتے ہیں۔ میری بیٹی ہے، میں چاہے دوں یا نہ دوں، میرا بیٹا ہے چاہے دوں یا نہ دوں، انکار کرنے پر ناراضگی کیوں ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ فلانے گھر میں میرا رشتہ لے جاؤ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ رشتہ لے کر پہنچے اور یہ کہا میرے بھائی سلمان ہیں، اسلام قبول کیے ہیں، یہ خوبیاں ہیں، آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ مالک مکان نے کہا کہ ہم سلمان سے تو نکاح کرنا نہیں چاہتے، آپ سے نکاح کرنا چاہتے اپنی بیٹی کا، اگر آپ راضی ہوں۔ باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو دردہ سے کر دیا، وہیں پر کر دیا۔ کتنے صاف دل لوگ تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ باہر آئے، عجیب واقعہ ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی سے شرم سے کہا کہ بھائی میں تمہارا پیغام لے گیا تھا، نکاح میرا ہو گیا، یہ بات پیش آئی، کوئی چال بازی نہیں ہے، کوئی مکاری نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عجیب جملہ فرمایا کہ بھائی میرے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ تمہارے مقدر میں لکھا ہوا تھا، میں نے پیغام بھیج دیا، مقدر میں تمہارے لیے لکھا ہوا تھا، میں نے پیغام بھیج دیا۔ میری بیٹی فرشتہ نہیں ہے، میرا بیٹا فرشتہ نہیں ہے، لیکن دونوں میں نبھنے کی صلاحیت، جو رشتہ دیکھا جا رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایک مؤاخاتی بھائی تھے، حقیقی بھائی تو نہیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد جو جوڑیاں بنائی گئی تھی وہ مؤاخاتی بھائی تھے، انہوں نے گھر میں پیغام بھیجا تو انہوں نے حضرت بلال سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اس بھائی کے بارے میں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے اندر یہ کمی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو نکاح کر دیجئے، نہیں چاہتے ہیں تو مت کیجئے۔ عورت بھی نکاح پیغام بھیج سکتی ہے، لیکن حیا کا تقاضا یہ ہے کہ مرد نکاح کا پیغام بھیجے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ان گھر والوں نے کہا کہ جب تمہارا یہ مؤاخاتی بھائی ہے تو ہم تمہارے بھائی کو بھی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔
لوگ نکاح میں دنیا سے مشورہ کرتے ہیں، طلاق دینے میں کسی سے مشورہ نہیں کرتے ہیں۔ جوڑنا ہم نے اتنا مشکل کر دیا، توڑنا ہم نے آسان کر دیا۔ شادیوں میں فنکشن ہال بھر جاتے ہیں، کورونا میں 2-4 لوگ بھی نہیں آتے جنازہ نہلانے کے لیے۔ بیماری عیادت میں کوئی اڈلی وڑا چھوٹا سا ناشتہ لا کر دینے والے بھی لوگ نہیں ملتے ہیں۔ منگنی کرنا وعدہ ہے بس، ضروری 2-4 لوگ ادھر کے اور دوسری طرف کے لوگ بیٹھ جائیں، ہاں بول دیں کافی ہے، آگے کی تاریخیں طے کر لیں۔ اس کے لیے فنکشن ہال بک کرنا، جس خرچے میں ایک لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس ملی تقاضوں کے لیے پیسے نہیں رہے، اجتماعی تقاضوں کے لیے دولت نہیں ہے۔ مکاتب ویران، مدرسے اجڑ گئے، اسکول کی فیس میں چوری کرنے لگتے ہیں، بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دے سکتے ہیں، کاروبار میں کوتاہی کرنے لگ جاتے ہیں، رسومات پر پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے، بہن کی میراث نہیں دی، فرض حج ادا نہیں کیا، پارٹنر کے پیسے نہیں دیے، چھوٹے بھائیوں کا حق ادا نہ کیا، ذاتی مکان تعمیر نہ کر سکا، وقت کرائے پر ادا نہ کیا، منگنی پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیاج کا بوجھ تو ختم کرتا، سود کا قرض تو ختم کرتا، لیکن رسومات پر پہلے خرچ کرے گا۔ منگنی ایک وعدہ ہے، منگنی کی وجہ سے کوئی بیوی نہیں بن جاتی، کوئی شوہر نہیں بن جاتا۔ بات چیت کرنا فون پر تنہائیوں میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ملاقات کرنے کی اجازت کیسے دی جائے گی؟ یہ تو نامحرم مرد اور عورت ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان۔ جو مرد بھی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع ہوتا ہے تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ پارکوں میں ملنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا، ہوٹلوں میں جمع ہونے کی وجہ سے زندگی کے آگے کے مرحلوں میں نبھ سکیں گے اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ یا آپ دھوکے میں ہیں کہ پارکوں میں ملنا، بار بار ملنا، گھنٹوں باتیں کرنا، یہ ایک دوسرے کے مزاج اور نفسیات سے واقف کروا دے گا، ایسا نہیں ہے۔ حقیقی انسان، ریئل پرسنالٹی زندگی کے سکھ دکھ میں پتہ چلتی ہے، بیوی شوہر کی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد پتہ چلتے ہیں۔ منگنی ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وعدہ پورا کرنا چاہیے، کسی وجہ سے نہیں پوری کر سکا، صحیح وجہ یا غلط وجہ سے، تو اس کی وجہ سے ناچاقی باقی رکھنا، بات چیت ہی نہ کرنا، دشمنیاں پال لینا، اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ساری باتیں تھی منگنی سے متعلق، اور رشتہ دیکھنے کے لیے جانے کے طریقہ کار سے متعلق۔ آج کا دوسرا اہم عنوان ہے مہر کے احکام، مہر کی حقیقت۔ مہر بطور اعزاز کے دیا جاتا ہے عورت کو، اعزازیہ ہے، نحلہ کہا گیا اسے قرآن میں، نحل ینحل، انعام دینا، تحفہ دینا، مہر دینا واجب ہے۔ ہمارا معاشرہ ہندوانہ رسومات کا عادی ہے، جہیز کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے، مہر کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے۔ عربوں میں مہر اتنا مہنگا ہے، 5-6 لاکھ، ذاتی مکان، وہاں پر لڑکے نکاح کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے، اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جہیز اتنا مہنگا ہے
کہ لڑکی کا باپ نکاح کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے، اور وہ واقعہ بھی پیش آ چکا۔ جہیز میں سب کچھ دیا، پھر بھی ساس نے ٹارچر کیا، اخیر میں بچی نے خودکشی کر لی۔ باپ نے کہلا بھیجا کہ بیٹا جہیز میں سب کچھ دیا تھا تیرے باپ نے، کفن بھی دے دیتا تو اس کا احسان تمہارے سسرال والوں کا ہم پر نہ رہتا۔ مہر کو حد سے زیادہ رکھنا غلط ہے، مہر کو بہت گھٹیا کر دینا غلط ہے۔ شریعت میں مہر مثل کہا گیا۔ لڑکی کے چچا زاد خاندان میں، ددیالی خاندان میں جو عورتیں ان کے علم اور عمر اور لیول کی ہیں، ان لڑکیوں کا جو مہر طے ہوا ہے وہ مہر اس لڑکی کا بھی طے کیا جائے۔ مہر فاطمی کی سنت لوگ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت کم مہر بھی رہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا مہر 10 درہم تھا۔ 10 درہم آج کل کے اعتبار سے 30 گرام 618 ملی گرام ہو جاتا ہے، تقریباً 4 تولے چاندی، 2500 روپیے۔ 4 تولے چاندی 2500 روپیے، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا مہر تھا۔ اگر کوئی آدمی سادی سیدھی زندگی والا ہو، وہ حضرت ام سلمہ کا مہر بھی طے کر سکتا ہے۔ لا مہر لأقل من 10 دراہیم، مہنگے مہر بھی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حبشہ میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ نجاشی نے بہت بڑی مہر کی مقدار دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کروایا، ام کلثوم کا، بہت بڑی مقدار میں مہر دیا۔ حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی کو، ام کلثوم کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر فاطمی کا رواج ہے 1.5 کلو 23 گرام 900 ملی گرام چاندی، 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام چاندی، یہ مہر فاطمی ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر طے کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور اپنے لوہے کی زرہ بیچ کر حضرت علی نے یہ مہر طے ادا کیا تھا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، جو مہر طے کرے ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو، اس حاشیے کے ساتھ انتظام کے بغیر مر گیا، اللہ کے یہاں بے حیا اٹھایا جائے گا۔ اور جو قرض طے کرے ادا کرے بغیر مر جائے، انتظام کا ارادہ بھی نہ ہو، اللہ کے یہاں چور اٹھایا جاتا ہے۔ مہر نکاح کے وقت ادا نہیں کیا، بعد میں سے ادا کرنا چاہیے۔ نقد مہر دے دیا جائے، ملاقات سے پہلے دے دیا جائے، یہ سنت ہے۔ آقا نے حضرت علی سے فرمایا تھا ملاقات سے پہلے اپنی بیوی کو مہر ادا کر دینا۔ مہر کے مسئلے پر بھی زیادہ لے دے نہیں ہونی چاہیے، جہیز کے مسئلے پر بھی زیادہ گفت و شنید اور ضد کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ بڑے لوگ وہ ہیں جو بڑی چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، چھوٹے لوگ وہ ہیں جو چھوٹی چیزوں کو بڑا کر دیتے ہیں۔ بڑے لوگ بڑے فون والے نہیں ہیں، بڑی گاڑی والے نہیں ہیں، بڑے گھر والے نہیں ہیں، بڑی ڈگریوں والے نہیں ہیں، بڑے ظرف والے بڑے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ دادی نے دادا کا مہر ادا نہ کیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دادا کے انتقال کے بعد، دادی کے انتقال کے بعد جو ان کے بیٹے بیٹیاں ساری دنیا میں پوتے نواسیاں تھے، 2 سال میں اپنے دادا کا مہر اپنی دادی کے وارثوں کو پہنچایا ہے، ان کو قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ مرتے وقت بیوی سے کہا جاتا ہے شوہر مر رہا ہے مہر معاف کر دے، آپ کیا کریں گے معاف کرنے کے سوا؟ انتہائی ناقدری اور احسان فراموشی ہے کہ جو بیویاں اور عورتیں زندگیاں دے دیں، اور مہر کے علاوہ دوسرے نام پر آدمی کافی ہدیے دیتا ہے اپنی بیوی کو، لیکن مہر کی رقم نہیں دیتا ہے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم و عمل کی دولت عطا فرمائے، اور
آگے کے اسباق اور سبق کو بھی اپنے فضل و کرم سے قبولیت کے ساتھ پائے تکمیل تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سردی ہو رہی ہے، کم کر دیا تو بند کر دو۔ ایک گھنٹہ ہو گیا کیا آج؟